السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ جب میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھ پر پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے، جس میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مرتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر کر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب رشتہ دار اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، ہر وقت ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے، تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس جگہ میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے۔ ان سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان کے حضرت علی قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خیر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے والے کو سلام رحمۃ اللہ کا آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خیر بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جکڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہمارے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا ہم نے اپنا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچ جاتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبتیں اٹھایا کرتا تھا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف آتا ہے، بائیں طرف آتا ہے تو روزے کی طرف اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں، ادھر تیرا کوئی راستہ نہیں، غرض کہ وہ جس چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا، یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کے چلے، لہٰذا وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح سے عبادتوں میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفاع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کی طرف اس میں کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج رہی ہوتی ہے، کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کے نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں،
ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ کہ کتنی دن تک چل کر ختم ہو۔ مہربانی اور نرمی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈرونی شکل و صورت کی ہیبت کی کیا بات ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بڑا لوہے کا ہتھیار ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا جن کو پاکستان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو واحد اللہ شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے تو سچ کہا۔ اس کی قبر کے دروازوں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر کو اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اللہ پاک کی، اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دیکھو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب دیکھتا ہے تو اس سے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ولی، اس دروازے سے نجات پائی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بھروں میں رہے گا۔ کیسی خوشی نصیبی ہوگی۔ رحم کا معاملہ فرمائے گا جب نافرمانی کرنے والے قبر میں رکھے جاتے ہیں تو اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک پاؤں سے کانٹے شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر کہا جاتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے؟ ان پر سوال میں جواب دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی غرض کی چنگاریاں میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو، اور اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے۔ جنت کی باغ بہار وہاں نظر آتی ہے۔ نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک اور حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس قبر میں کھول دیتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔